امالکا امالکا نے نبیلہ کی بلی دینے کی کوشش کی تو گاؤں کے جوگی بابا نے اسے امالکا سے بچا لیا، لیکن اس لڑائی میں نبیلہ اپنے ہی گاؤں کے چودھری کی گولی کا شکار ہو گئی اور مر گئی۔ جوگی بابا نے اپنے علم کے زور سے امالکا کو پرانے برگد کے درخت میں قید کر دیا۔ بابر چودھری کے ذریعے نبیلہ کے والدین کو اپنی بیٹی حسینہ کی حفاظت کرنے کو کہا، ساتھ ہی حفاظت کے لیے ایک خنجر اور تعویذ بھی دیا کہ جب یہ 17 سال کی ہوگی تو وہ ڈائن پھر سے طاقت حاصل کرنے کے لالچ میں یہاں ضرور آئے گی، تب یہ بچی اس خنجر سے اسے ہلاک کر سکے گی۔ حسینہ بنا سوچے سمجھے برگد کے درخت کی طرف بڑھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی اور کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ خنجر تیز کر کے جیسے ہی اس عورت نے احمد پر وار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، علی کمال نے جلدی سے آ کر اس عورت کو دھکا دیا، جس سے خنجر دور جا گرا، لیکن خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اوندے منہ گر گیا۔ کون ہو تم؟ کیا تم وہی ڈائن ہو جو دل نکال کر کھا جاتی ہو؟ میں سب کو بتا دوں گا۔ بہت مضبوط ہونے کے باوجود علی کمال کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس ڈائن نے ایک کہکا لگایا، ہاں میں ڈائن ہوں اور میں دل کھاتی ہوں، اور اب تمہارا دل بھی کھا جاؤں گی اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ ڈائن نے کہکا لگاتے ہوئے اپنے لمبے ناخنوں سے علی کمال پر حملہ کر دیا اور زوردار پنجہ علی کمال کے سر پر مارا۔ علی کمال نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ رہی صحیح کسر ڈائن کے پنجے نے پوری کر دی۔ وہ تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ڈائن نے اس کے بعد احمد کا دل بھی نکال کر کھایا اور کہکے لگاتی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر منتر پڑھنے لگی۔ حسینہ کے بے ساختہ بڑھتے قدم برگد کے درخت کے پاس جا کر رکے اور وہ ڈائن کے اشارے پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ حسینہ کو یہاں باہر آتے چودھری کے پرانے ملازم نے دیکھا تو جا کر اسے بتایا۔ بابر چودھری سارا معاملہ سمجھ گیا، وقت قریب آ گیا ہے، جلدی چلو۔ اپنے ملازموں کو کہتا وہ حویلی کے اندر خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ڈائن جلدی جلدی اپنے منتر پڑھنے لگی تاکہ حسینہ کا دل نکال سکے۔ منتروں کی آواز کے ساتھ ہی اب ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر ماتم منا رہی ہیں۔ منتر ختم کرتے ہی امالکا ڈائن حسینہ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حسینہ کا دل نکالتی، گاؤں کے لوگ چودھری بابر کے ساتھ وہاں آ گئے۔ بابا نے پوری قوت سے خنجر امالکا کی پیٹھ میں مارا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ ایک پل کو ڈائن سمجھ ہی نہ پائی کہ ہوا کیا ہے۔ امالکا کو خنجر لگتے ہی حسینہ پر ہوا اس کا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے سامنے بھیانک چہرے اور خون لگے منہ والی ڈائن کو دیکھ کر ڈر گئی اور چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ میرا جادو توڑ کر تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن اس بار میں یہ موقع نہیں جانے دوں گی۔ اس دن کا 17 سال انتظار کیا ہے، آج تم سب مرو گے۔ ڈائن نے کہکا لگاتے ہوئے خنجر اپنی کمر سے نکال کر پھینکا۔ پاک خنجر کو ہاتھ لگانے سے اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے۔ خنجر لگنے کے بعد بھی ڈائن کے زندہ رہنے سے کچھ لوگ جوگی بابا کو کوسنے لگے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو دھوکہ دیا اور ایک بیکار خنجر دے کر چلتے بنے۔ یہ خنجر تبھی اثر کرے گا جب حسینہ ڈائن کو مارے گی۔ گاؤں والوں کی باتیں سن کر چودھری بابر اونچی آواز میں بولا تاکہ حسینہ بھی سن لے۔ حسینہ نے سنتے ہی اپنے پیروں کے پاس پڑا خنجر اٹھایا اور ساکت کھڑی رہی۔ جیسے ہی ڈائن اس کے قریب آئی، اس نے پوری طاقت سے خنجر ڈائن کے دل میں اتار دیا۔ خنجر لگتے ہی ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔
دیکھتے ہی دیکھتے برگد کے درخت کو آگ لگ گئی اور اس آگ میں ڈائن جل کر راکھ ہو گئی اور آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ اندھیرا چھٹتے ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ دن کا تیسرا پہر ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ڈائن کی مصیبت ختم ہونے پر سب گاؤں والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حسینہ کو لیے اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔